نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ نماز کی جو کیفیت ہے، نماز میں کیا کیا کرتا ہے انسان کام، کیا ترتیب ہے، یہ سارا ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز سے پہلے تو جیسے کہ ہم نے ابھی تک جان لیا ہے کہ نماز سے پہلے نماز کے اوقات کا خیال رکھنا ہے، پھر نماز کے لیے وضو اور پاکیزگی جگہ وضو کرنا شرط ہے، پھر پاکیزگی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، پھر انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، پھر انسان کا جو سطر ہے مرد اور عورت کا وہ پورا سطر کور کر کے جتنا ہمیں کور کرنا ہے، جیسے مرد کا سطر، مرد کے سطر بھی ہم نے سمجھ لیا، ہم نے عورت کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ عورت کا پوری طرح سے سر سے پیر تک ہی اس کا سطر ہوتا ہے، صرف چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ سب کچھ کور ہونا چاہیے نماز میں۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک۔ تو ہم آج کا جو سبق ہے وہ نماز میں نیت کا بیان۔ تو نماز میں نیت سے نماز شروع ہوتی ہے، قبلہ رخ ہو کر ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ فرض نمازوں میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور نفلی نمازوں میں انسان اگر سفر میں ہے، کسی سواری پر ہے، تو اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نیت کر لیتا ہے تو پھر سواری اگر اپنے ڈائریکشن قبلے سے ہٹ بھی جاتا ہے تب بھی نفلی نماز میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نماز کی نیت کا مسائل، نیت کی ہمیں حکم ہے، ہر نیک عمل، ہر دنیا میں بھی دیکھیں ہم اگر کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی بڑا کام ہے تو ہمارا ایک ارادہ، ایک نیت ہوتی ہے کہ میں اس وقت یہ کام کرنے لگی ہوں یا یہ کام کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نیت جو ہے اسی طرح ہم دین کے کسی بھی عبادت میں ہمیں نیت میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے۔ ایک تو اخلاص سے نیت، یعنی کہ انسان اب کوئی عبادت کرنے لگا ہے تو پھر اس کو یہ احساس دل میں ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ کام اب شروع کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک تو پہلی بات ہونی چاہیے تمام عبادات کے عمل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے یا کسی قسم کی بھی اگر انسان دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ تو نیت، اس کے لیے دلیل جو دی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی میں یہ حدیث ہم نے سب نمبر 1 حدیث تھی یہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ نیت میں دوسری چیز، نماز کی نیت میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، فرض نماز ہے یہ یا نفل نماز ہے، یا یہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے۔ یہ ساری باتیں دل میں انسان کے ہوتی ہے کہ انسان دل میں ہونی چاہیے نماز کے لیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جو نیت میری ہے وہ یہ نماز پڑھنے کی ہے۔ لیکن جو ہم بول کر نماز کے لیے نیت کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مگر نیت کے اخلاص کے لیے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ بس تحقیق کہا جائے گا کہ تیری نیت، یعنی کہ تیری نیت جو تھی وہ دنیا میں پوری ہو گئی، تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، یعنی تو نے جو کام کیا، جس نیت سے کیا، اس کا بدلہ اور اجر تو تمہیں دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تم کو بہادر کہہ دیا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے، پھر اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش ہو کر پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دیکھیں دین کا علم سیکھنا سکھانا بہت ہی عظیم کام ہے، لیکن وہ بھی اگر انسان کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، تو پھر اس کا بھی آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز سے پہلے انسان تھوڑی دیر اپنے آپ کو ذہنی طور پر حاضر کرے نماز سے پہلے، اور اپنے دل میں سکون سے یہ سوچے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، مجھے نیک آدمی سمجھے، اس طرح کی کوئی بھی انسان کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہو جانے کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 738 738۔ اب رفع الیدین جو پہلی جو تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہے اس سے نماز انسان کی شروع ہوتی ہے، اور اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی نماز کے جو اعمال ہیں، اس کے علاوہ باقی حرکات، سکنات، ادھر چلنا پھرنا، باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں پھر اب انسان پر حرام ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہاتھ اٹھانے کے لیے انگلیوں کو کھلا رکھا جاتا ہے، اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ نہ ہونا، ایک نارمل طریقے سے ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور انسان کو کندھوں تک بھی اٹھا سکتا ہے اور کانوں تک بھی، یہ دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل کندھوں تک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کانوں تک بھی ہاتھ بلند کر دیتے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 391 صحیح مسلم کی۔ اچھا، کچھ لوگ کانوں کو چھوتے ہیں رفع الیدین کرنے کے لیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ہاتھوں کو کندھے تک یا تو کھلی ہتھیلیوں کو کرتا ہے، اور وہ ہاتھ نہ تو کوہنیاں بازوؤں سے انسان کے اپنے بازو سے جڑی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا جسم سے الگ ہونے چاہیے کوہنیاں، اور پھر وہ اپنے کھلے ہاتھ ہتھیلیوں کو یا کاندھوں تک اٹھائے یا پھر کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ دے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دعائے استفتاح ہے، لیکن یہ جو قیام، اس ساری چیز کو اب جو ہے ہم انسان کھڑے ہو کر پڑھنا، اس کے لیے باقی اب نماز شروع ہوتی ہے انسان کی، تو نماز میں قیام کھڑے ہو کے جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1117۔ تو گویا کہ قیام جو ہے، قیام کا لفظ ہی اصل میں کھڑے ہونے کا ہے، تو انسان جو ہے فرض نماز میں ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو انسان کھڑے ہو کر ہی پڑھے، سستی سے یا انسان تھکا ہوا ہے تو کہے میں بیٹھ کے پڑھ لوں، یہ فرض نماز میں انسان ایسا نہ کرے۔ لیکن اگر نفلی نماز ہے تو انسان کے پاس تھوڑی گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور لیکن اگر انسان بیمار ہے، استطاعت نہیں ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، تو پھر بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بیٹھنے کی بھی جیسے کہ انسان اتنا ہی بیمار ہے کہ اگر وہ بالکل بیڈ پر لیٹا ہوا ہے تب بھی نماز ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، کیونکہ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے انسان کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی سے پہلے آپ کافی بیمار ہوئے، یہ مرض الموت تھا آپ کا، تو اس میں آپ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھتے، تو اس وقت آپ بیٹھ کر پڑھے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ سے احادیث ملتی ہے جب اپنی زندگی میں ایک آدھ بار زخمی ہوئے یا کسی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، مجبوری میں انسان بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نمازیں ادا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث، اور اسے حافظ ابو بصیر نے اسے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب نصف سے مطلب دیکھیں یہ کیا مطلب ہے کہ آدھا، یہ جب انسان ایک صحت مند انسان ہے اور اپنی نفلی نماز اور سنت فرض تو اسے بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ اپنی نفلی نماز یا سنتوں کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہی کھڑے ہو کر نفلوں کو بھی پڑھے گا تو اس کو اجر و ثواب پورا ملے گا۔ استطاعت کے باوجود فرض نماز انسان بیٹھ کر پڑھنا پسند کرتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلیں بعض اوقات لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو آپ نے کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، یا کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ اگر 30 یا 40 آیت باقی ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی آپ بیٹھ کر لمبی قرات کرتے، پھر 30 یا 40 آیت جب باقی رہ جاتی اس وقت کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے تلاوت فرماتے تھے اور پھر رکوع میں جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اگر انسان بڑی عمر ہے، تھک جاتا ہے، بیمار ہے، تو اگر وہ اس طرح کا طریقہ استعمال کر سکتا ہے کہ کچھ وقت کھڑے ہو کے پڑھ لے، کم از کم کھڑے ہونے کا اجر و ثواب کما لے، اور باقی زیادہ حصہ جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، صرف سستی ہے اس کے اندر، یا پھر واقعی اس کے پاس کوئی شرعی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اب قیام کے لیے نیت کر لی انسان نے، نیت کے بعد جو ہے دعائے استفتاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعائے استفتاح سے پہلے انسان اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 688۔ اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن موسى بن عمير عن بري وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله۔ اس حدیث میں صرف یہ ہے، میں اس کا ترجمہ ابھی پڑھوں گی لیکن میں نیچے کی حدیث بھی پڑھ لوں ساتھ میں۔ قلت لأنظرن إلى الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذت بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد۔ یہ حدیث جو ہے وہ علقمہ بن وائل کی ہے، یہ دوسری والی۔ علقمہ بن وائل نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ اور ان کی کلائی اور نچلے بازو پر رکھ دیا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ یہاں اس تصویر سے واضح ہوتا ہے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے اوپر ہے، اور اس طرح سے کہ دیکھیں یہ جو ہے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر ہے، یہاں جو ہے کلائی ہے وہ بھی ہاتھ انگلیوں سے کور ہو گئی ہے، الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اور بازو کا جو تھوڑا حصہ ہے کلائی کے بعد کا اس تک انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں ہاتھ رکھنا ہے، الٹے ہاتھ نیچا ہے الٹا ہاتھ، اور اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے۔ ہاتھوں کو سینے پر رکھنے کے کئی احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں۔ کچھ لوگ ناف تک رکھتے ہیں یا ناف سے اوپر رکھتے ہیں، تو اس کے کوئی صحیح مضبوط دلائل نہیں ہے۔ زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اور اس طرح سے باندھے جو یہاں ہے، دیکھیں الٹا ہاتھ نیچے ہے، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو کور کر کے، اس کی کلائی کو کور کر کے یہاں بازو تک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے قیام میں انسان کو ہاتھ باندھنے ہیں۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، باب نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي
ذلك إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اسماعیل ینما ذلك ولم يقل ینمی۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنبی نے بیان کیا، امام مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچاتے تھے۔